نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اب اس کے بعد سورہ بقرہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ عائلی قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ میں غلطی سے 3 رکوع کہہ بیٹھا تھا، یہ 4 رکوع ہیں، 28واں، 29واں، 30واں، 31واں، 4 رکوع مسلسل۔ ایک مسئلہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بار بار لفظ آیا یسألونک یسألونک یسألونک، یہاں بھی آج شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں، ایام ماہواری کا معاملہ جو عورتوں کا ہوتا ہے اس کے کیا احکام ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب جو مکی دور تھا اس میں جو ایمان کی جد و جہد ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کیا گیا، اس کے نتیجے میں از خود ان کی طباع میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ آگے تفصیلی چیزیں کہ یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام احکام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دغدغہ ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس لیے کہ فطرت پاک ہو چکی ہے، اندر سے تزکیہ ہو چکا ہے، خود ان کے اندر سے وہ شکوک و شبہات ابھر رہے ہیں کہ غالباً یہ شراب کا معاملہ تو درست نہیں ہوگا، غالباً یہ جوئے کی صورت جو ہے یہ تو درست نہیں ہے۔ اس طرح وہ مسلسل سوال کرتے جا رہے ہیں اور ان کا جواب ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اور یہی در حقیقت اصل ترتیب ہے، پہلے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہے تو ایمان تو اس میں ہے، اب سارا واس جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں عمل کا، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے ایمان نہیں ہے۔ وہ جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک نسلی عقیدہ ہے، متوارث عقیدہ ہے، والدین سے آیا ہوا ڈوگما ہے، اس کا ہمارے فکر سے، ہماری سوچ سے، ہمارے ذہن کے اندر اس کی کوئی گہری جڑیں موجود نہیں ہے۔ لہذا اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پہلے ایمان پیدا کیا جائے، اور جب یہ ایمان پیدا ہوگا تو خود بخود ان کے اندر سے اپنی اصلاح کا جذبہ ابھرے گا، اور پھر وہ خود جاننا چاہیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور جیسے جیسے بات سامنے آئے گی گویا کہ وہ پہلے سے تیار ہوں گے کہ اس پر عمل شروع کر دیں۔ یہ جو 4 رکوع ہیں ان میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ایام ماہواری کے ضمن میں سوال پیدا ہوا، اس کا جواب ہے۔ پھر طلاق، اور طلاق کی 3 قسمیں، طلاق رجعی جس کے دوران شوہر جو ہے رجوع کر سکتا ہے، طلاق بائن جبکہ علیحدگی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگرچہ نکاح ثانی دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور تیسری اور سخت ترین اور مغلظ ترین طلاق ہے طلاق مغلظ، اور وہ ہے کہ جس کے بعد جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی کسی وجہ سے از خود، یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی اس کا معاہدہ ہو، یہ چیز تو اس پر تو حضور نے لعنت فرمائی ہے، یہ حلالہ کرانے والا حلالہ کرنے والا دونوں پر لعنت ہے۔ وہ تو یہ کہ نارمل ڈیو کورس آف ٹائم اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس عورت کا دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہیں ہوتا، اور پھر کہیں وہ سمجھتی ہے کہ اس سے تو وہ پہلے شوہر ہی کی طرف میں رجوع کر لوں، تو وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بغیر نہیں۔ اب یہ طلاق کے احکام جو ہے یہ بہت تفصیلی ہے، اس وقت میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ پھر طلاق کی ایک دوسری شکل ہے جو عورت کی طرف سے ہو سکتی ہے، جس کا نام خلا ہے، خلا کے احکام بھی یہاں بیان ہوئے ہیں۔ پھر رضاعت کا معاملہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے یا کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی طرح بیوہ کی عدت کا معاملہ ہے، ایک تو ہے طلاق کی عدت، طلاق کے بعد کتنا عرصے ایک عورت جو ہے نکاح ثانی نہیں کر سکتی، ایک ہے بیوہ، فوت ہو گیا ہے شوہر تو کتنے عرصے تک اسے انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی وہ نکاح ثانی کر سکے گی۔ یہ تمام احکام جو آئے ہیں یہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو چیزیں نوٹ کرنے کی ہے بہت اہم وہ یہ ہے کہ ایک تو بار بار آپ دیکھیں گے ہر حکم کے بعد واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یعنی یہ کہ یہ قوانین بے معنی ہو جاتے ہیں اگر دل میں تقویٰ نہ ہو۔ قانون بہتر سے بہتر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، اس کو بازیچہ اطفال بنا لیا جائے گا،
اس میں مین میخ نکال لی جائے گی، اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ہیلے تلاش کر لیے جائیں گے۔ تو قانون پر بھی جب تک کہ تقویٰ کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، چاہے وہ قانون اسلام ہی کا ہے، شریعت اسلامی ہے، لیکن اس کی بھی برکات کا ظہور تب ہوگا جبکہ لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ، خوف خدا، آخرت کی جواب دہی کا احساس موجود ہو۔ تو تکرار جو ہے تقویٰ کی آپ کو ملے گی کہ خالی قانون سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ کا خوف اور محاسبہ اخروی کا خوف موجود نہ ہو۔ دوسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ اس تقویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اہم ترین شے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، آج کا ہمارا جو سبق تھا شروع ہی اس سے ہوا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو وہی معاملہ یہاں بھی آیا ہے۔ نماز کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پوری پوری محافظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز، یہ گویا کہ درمیانی نماز ہے، اس کے فوت ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے، دوپہر کے قیلولے میں طوالت ہو گئی اور عصر کی جماعت جاتی نہیں۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے سامنے فرما بردارانہ انداز میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر کہیں خوف کی کیفیت تو یہ صلاۃ الخوف کا معاملہ ہے، تو پھر یہ ہے کہ چلتے ہوئے بھی اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں، چل رہے ہیں، تب بھی نماز اس بجائے اس کے کہ اترے اور نماز ادا کریں، گھوڑے کی پیٹھ پر نماز ادا کر لیں، اور چاہے یہ کہ آپ اونٹ کے اوپر سوار ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، پیادہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب عمل کی کیفیت میسر ہو جائے تو اب نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں نکتہ جو ہے سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ نے نماز قرآن میں کہاں سکھائی ہے، کہاں بتایا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کہاں بتایا ہے کہ ہر رکعت میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قیام ہے، پھر سجود ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجود، یہ نہیں بتایا۔ تو اللہ جسے کہہ رہا ہے کما علمکم، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، در حقیقت وہ تعلیم اور تلقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور حضور کو بھی وہ سکھائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ 2 مرتبہ حضرت جبرائیل نے حضور کو 2 دن آ کر نمازیں پڑھائی 5، اور ان میں یہ کہ ایک دن اولین وقت کے اوپر، جب سے کہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا اول وقت پر، اور دوسرے روز آ کر اس کے آخری وقت پر جبکہ وقت ختم ہو رہا تھا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کا اوقات ان دونوں کے مابین ہے۔ تو یہ اللہ کی تعلیم بذریعہ جبرائیل محمد الرسول اللہ کو پہنچی اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئی۔ ایک بہت اہم جو فلسفہ دین کے اعتبار سے اہم آیت ہے وہ ہے کہ خواتین کے حقوق کا مسئلہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مرد اور عورت کے حقوق کا معاملہ جو ہے دنیا میں ایک پیچیدہ لا ینحل سا مسئلہ ہے، اور آج کی دنیا میں اس کو بہت اچھالا گیا ہے۔ فیمنزم کی ایک بہت عظیم تحریک ہے، مرد اور عورت کی بالکل مساوات، ہر اعتبار سے برابری، اس کا نعرہ یورپ میں لگا ہے، جس نے وہاں کے خاندانی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، پورا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اب وہ نعرہ لگ رہا ہے، اور ایک بیجنگ کانفرنس ہوئی، ایک قاہرہ کانفرنس ہوئی، تاکہ ایشیا میں جہاں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں جو خاندانی نظام ابھی کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ ساری تحریکیں جو ہے در حقیقت اس کا جو رد ہے اور سد باب ہے، یہاں بیان کیا گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ یہ لام حرف جار اور علی حرف جار، یہ آتا ہے عربی زبان میں، لام حق کے لیے اور علی ذمہ داری کے لیے۔ یہ تم پر ذمہ داری ہے، یہ تم پر ذمہ داری ہے، یہ علیکم، اور یہ تمہارا حق ہے لکم۔ جیسے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت بنے گا اور یا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ بدبخت مجھے پڑھتا تھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، اے اللہ یہ بدبخت مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کی پیروی کریں یہ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، جیسے میں نے پہلے دن آپ کو حدیث سنائی تھی۔ تو القرآن حجت لک او علیک، لام حق کے لیے، علی یہ ہے ذمہ داری کے لیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق ہے اسی کی طرح جیسے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ معین کی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں علیحدہ معین کی ہیں، دونوں کے دائرہ کار علیحدہ علیحدہ جدا گانہ طور پر متعین کر دیے ہیں۔ پھر فطرت نے ظاہر بات ہے
کہ اگلی نسل کی پیداوار جو ہے، پیدائش اور پھر پرورش، وہ ساری تو عورت کے ذمہ ہے، مرد کا اس میں کیا حصہ ہے؟ لیکن اس موجودہ نسل میں جو دفاع کی ذمہ داریاں ہیں، معاش کی ذمہ داریاں ہیں، یہ عورت پہ نہیں ڈالی ہیں، یہ مرد پر ڈالی ہے۔ تو جیسے تقسیم فرائض ہے، اسی کی مناسبت سے اللہ نے حقوق کا نظام رکھا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا، اس لیے کہ آئلی نظام میں اگر یہ دونوں مرد اور بیوی، شوہر اور بیوی، یہ بالکل برابر ہو جائیں اختیارات کے اندر، تو گھر کا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ چولہے ڈھیلی ہو جائے گی۔ کسی بھی ادارے کا کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے کہ جو مساوی اختیارات رکھنے والے ہوں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر آپ کا ایک ہوگا، آپ 10 ڈائریکٹر بنا لیں، 20 بنا لیں، کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہو، 2 بنائیں گے تباہی آ جائے گی۔ تو خاندان ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہماری جو سمجھیے کہ معاشرت تہذیب جو ہے، تمدن ہے، اس کی اکائی جو ہے، اس کا ابتدائی یونٹ جو ہے وہ ایک خاندان ہے۔ اس خاندان کے ادارے میں نظم کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ ایک کو سربراہ بنایا جائے۔ تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالی بہت با اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جس طرح چاہا اس نے تخلیق فرمایا، جو چاہے حکم دے، لیکن اس کے احکام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جو رکوع ہے 32 اور 33، ان دو رکوعوں میں تاریخ بنی اسرائیل کا ایک بہت اہم واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ واقعہ اصل میں تمہید ہے، اب مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، غزوہ بدر جو آنے والا ہے اس کے لیے گویا کہ ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے تاریخ میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی جس کو ہم ہماری تاریخ میں جو غزوہ بدر کا مقام ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہی حیثیت تاریخ بنی اسرائیل میں طالوت اور جالوت کی جنگ کو حاصل ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے قوم سے کہا تو کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ سورہ مائدہ میں آ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر 40 برس کی ایک سزا مسلط کر دی، 40 برس تک اب اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا۔ اب 40 برسوں کے دوران ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی، جس نے غلامی کا داغ نہیں کھایا تھا۔ یہ تو غلامی جو ہے یہ لوگوں کی ذہنیت کو بدل دیتی ہے، ہمت کو کچل دیتی ہے، عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل غلام رہے تھے وہاں، لہذا ان کے اندر وہ ہمت نہیں تھی، وہ نسل جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب نئی نسل صحرا میں پیدا ہوئی ہے، یہاں پلی بڑھی ہے، سختیاں جھیلی ہیں اس نے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، یہاں مشقت جھیلنی پڑتی ہو لوگوں کو۔ تو پھر حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور نبی بھی تھے، تو ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین کو فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے فلسطین انہیں عطا کر دیا۔ لیکن ایک غلطی یہ کی کہ 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے طوائف الملوک کی ہندوستان میں ہو گئی تھی، جبکہ مغل امپائر جو ہے کمزور ہوئی تو اب ہر جگہ پہ یہ نواب اور یہ راجے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں، آپس میں لڑتے بھڑتے بھی تھے، اور دشمنوں کو موقع مل جاتا تھا، کبھی اس کے خلاف اس کی مدد کی، کبھی اس کے خلاف اس کی مدد کی۔ ہوتے ہوتے تقریباً 300 برس میں صورتحال یہ ہو گئی کہ فلسطین ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اشوریوں کے عمالقہ کے ہاتھ میں آ گیا، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا، یہ قصبہ پرسی کی عالم جب ان پر ہو گیا ہے۔ تو پھر جو وقت کے نبی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیجئے تاکہ ہم قتال کریں اللہ کی راہ میں، اب اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ انہوں نے حضرت طالوت کو اس کے لیے نامزد کیا۔ انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ طالوت کے پاس تو دولت تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی سردار ہے، تو کیسے اس کو حق پہنچ جائے گا؟ کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے اسی کو نامزد کیا ہے، اسے جسمانی قوت زیادہ دی ہے اور اس کو علم زیادہ دیا ہے۔ بہرحال اب یہ طالوت جو ہے پھر وہ اپنے تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے جنگ کے لیے جالوت گولیات جو مشہور ہے بائبل کی سٹوریز میں، اور غالباً اسلام سے پکچر بھی ہے کوئی، تو اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کو سمجھیے کہ وہ غزوہ بدر کا ریپلیکا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے جب فتح دے دی حضرت طالوت کو، اور جالوت جو بہت بڑا پہلوان تھا اسے قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، جو گلریے تھے، اتفاقاً آ گئے تھے جنگ میں، وہ کچھ سپاہی نہیں تھے، باقاعدہ فوجی بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ اپنے وہ جس کو
کیا کہتے ہیں گوپیا، اس گوپیے سے پتھر رکھ کر جو پھینکا ہے تو وہ اس کا جو آنکھ کا سوراخ تھا اس کے ذرا بکر میں، اس میں سے ہو کر دماغ میں گھس گیا اور وہ قتل ہو گیا۔ اس سے حضرت داؤد جو ہے وہ منظر عام پر آئے۔ تو 16 برس کی حکومت ہے حضرت طالوت کی، 40 برس کی حکومت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، پھر 40 برس کی حکومت ہے حضرت سلیمان ان کے صاحبزادے کی۔ یہ 3 حکومتیں گویا کہ ہمارے ہاں خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی حکومت کے مساوی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ اس وقت بھی چونکہ تعداد کم تھی جو بھی یہ طالوت کے ساتھ نکلے تھے، لہذا وہ گھبرا بھی رہے تھے مقابلے سے، تو اس وقت بھی جو ان سے باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے یہ باتیں جو نوٹ کرنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ان وقت ان کو کہا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی ہی ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ چھوٹی جمعیت غالب آ گئی ہے بڑی کثیر جمعیت کے اوپر اللہ کے اذن سے، لہذا ڈرو نہیں۔ اگرچہ جالوت جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، بڑا پہلوان ہے، وہ مبارزت کرتا رہا اور کوئی نکلا نہیں میدان میں، وہ تو حضرت داؤد اتفاقاً آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس شیطان نامختوم، یہ سب سے بڑی گالی تھی بنی اسرائیل کے نزدیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو فطرت کی جو سنتیں ہیں ان میں سے ختنہ بھی ہے، تو بنی اسرائیل میں ختنہ چلتا تھا، اور یہ جو قومیں تھیں یہ غیر مختون تھی، ان کے یہاں ختنہ تھا نہیں، تو اس نامختون کو میں کیفر کردار کو پہنچاؤں گا، تو انہوں نے اپنے گوپیے سے اسے ہلاک کیا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں پھر حکومت قائم ہوئی، اور ساتھ ہی پھر ایک دعا جو انہوں نے کی تھی اس وقت وہ یہاں بیان کر دی گئی۔ جب مقابلے کا وقت آیا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، انہوں نے کہا پروردگار اب ہم پر صبر انڈھیل دے، یعنی ڈھیروں صبر ہم پر ڈال دے، جیسے انڈھیل دیتے برتن سے کسی شے کو، اس طریقے سے پروردگار ہم پر صبر انڈھیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ یہ گویا کہ تلقین ہو رہی ہے کہ ایک مسلمانوں اب یہی مرحلہ تمہیں پیش آنے والا ہے، غزوہ بدر ہوگا، تم 313 ہوگے، مقابلے میں 1000 مسلح ہوگے، جبکہ 313 تقریباً رہتے ہوں گے، وہاں صرف 2 گھوڑے ہوں گے، ادھر 100 گھوڑوں کا جو ہے وہ ان کی کیولری موجود تھی۔ لیکن یہ کہ تم اگر یہی دعا کرتے ہوئے اگر ثابت قدمی کا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ تو ان 2 رکوعوں میں یہ پوری داستان آئی ہے، اور اس میں پھر حضرت داؤد جو ہے چونکہ منظر عام پر آئے ہیں، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں ملک بھی عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور اسے بہت سی وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ نے چاہی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ہلاک نہ کرتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین کے اندر فساد ہی فساد ہو جاتا۔ اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ ایک قوم، ایک تہذیب جب یوں کہ اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اس قوم کو اور اس تہذیب کو نسیہ منسیہ کر دیتا ہے، کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے اس کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا۔ اس کے بعد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہے جو ہم نے بھیجے اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیازی شان ہے، براہ راست مخاطبہ الہی۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور دوسروں کے بعض دوسرے اعتبارات سے درجے اونچے کر دیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑے عظیم معجزے نشانی عطا کی اور ان کی تائید کی روح قدس کے ساتھ۔ یہ ہے تذکرہ کہ جو سابقہ امت کی تاریخ کے ایک واقعے کے حوالے سے اب پیش آنے والا واقعہ جو مسلمانوں کو تھا اس کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب آتا ہے 34واں رکوع۔ یہ قرآن مجید میں اور اس خاص طور پر سورہ بقرہ میں گویا کہ انتہائی اہم رکوع ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں تو انفاق کا بہت زوردار حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اے اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے داروں، خرچ کرو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں، وہ سب کچھ اس سب میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے
جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، کوئی کاروبار، نہ کوئی آپس کی دوستی اور محبت کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ یہ تیسرا مقام ہے اس صورت میں جس میں شفاعت کا کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کیٹیگوریکل نگیشن آف شفاعت، انٹرسیشن۔ ہم 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، چھٹے رکوع کے شروع میں دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پھر 15 رکوع کی دوسری آیت بھی اسی مضمون کی تھی۔ اب یہاں بھی یہ آیت آ گئی، اگرچہ اگلی آیت میں جو آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، حضور نے اسے سیدۃ آیات القرآن کہا۔ آیت الکرسی تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ اس میں شفاعت باذن اللہ ایک ایکسیپشن آئی ہے، اللہ کی اجازت سے اللہ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے دے گا، لیکن بغیر اذن اللہ کوئی اپنے اختیار پر، اپنی وجاہت کی بنیاد پر، اپنے مرتبہ و مقام کی بنیاد پر شفاعت کر سکے، اس کی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، کیٹیگوریکل نگیشن ہے۔ اس طرح کی شفاعت کا انکار مطلق۔ البتہ یہ کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے اور جس کو اشارہ کرے کہ ہاں تم کہہ سکتے ہو کچھ، تو وہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے کچھ کہہ سکے، یہ ٹھیک ہے، وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی آ گئی ہے، جس کو کہ سیدۃ آیات القرآن کہا گیا ہے، تمام آیات کی سردار ہے، اور یہ عظیم ترین آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے لفظ بلفظ۔ توحید خداوندی کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ توحید خداوندی کا ایک چھوٹا سا لیکن بہت جامع خزانہ سورۃ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور دوسرا یہ خزانہ جو اس سے ذرا نسبتاً بڑا ہے لیکن ہے ایک آیت، وہ 4 آیتیں ہیں، اس سے 3 گنا یہ ایک آیت ہے، اس میں کم سے کم 10 جملے موجود ہیں، لیکن یہ کہ یہ توحید خداوندی کا یہ بھی بہت عظیم جو ہے خزانہ ہے۔ وہاں توحید ذاتی کا معاملہ زیادہ نمایاں ہے، یہاں توحید صفاتی کا معاملہ زیادہ نمایاں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور بقیہ سب کو قائم رکھنے والی، تھامے رکھنے والی، کل وجود اس کے تھامے سے قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی زندگی اتنی مکمل ہے، حیات خداوندی کو اپنی حیات پر قیاس نہ کرو۔ تمہیں تکان بھی ہو جاتی ہے، تمہیں نیند بھی آتی ہے، تمہیں اونگ بھی آتی ہے، نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند لاحق ہوتی ہے نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے، تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ کوئی ذاتی وجاہت، ذاتی اقتدار، ذاتی حیثیت اس کے حوالے سے شفاعت کر سکے کوئی نہیں، اس کائنات میں کسی ایسی ہستی کا وجود ہی نہیں، ہاں اس کی اجازت سے۔ لیکن ذرا دیکھیے انداز، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ، ہے کون ہو سکتا ہے جسے یہ حق حاصل ہو؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ دنیا میں آپ کہیں کسی کی سفارش کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ میں جانتا ہوں، جو فیکٹس آن دی فائل ہے ان سے معاملہ مختلف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے۔ تو کیا اللہ کو بھی جا کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں؟ اللہ تو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، حقیقت کی بنیاد پر جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اللہ نے فرشتوں کو جو علم دیا وہ دے دیا، اس سے آگے ان سے سوال کیا ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو، اور وہ محروم رہ گئے۔ علم آدم الاسماء کلھا، اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، پڑھایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ چیز معلوم نہیں۔
اسی طرح تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام اولیاء اللہ، ان کا علم محدود ہے اور اللہ کا عطا کردہ ہے، لا محدود، اور ذاتی علم کسی کا نہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کا تخت حکومت، کرسی پھیلی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کرسی کو ہم اپنی کرسیوں پر قیاس کریں، ہمارا ذہن جو ہے اس کے قریب آ کر قرآن کلام کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ در حقیقت اس کا اقتدار، کرسی وہ استعارہ ہے اقتدار کے لیے۔ کرسی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کرسی کے لیے جنگ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کرسی علامت ہے اقتدار کی، تو حصول اقتدار کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا اقتدار چھایا ہوا ہے تمام آسمانوں اور زمین پر، ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو نہیں تھکاتی ان کی محافظت، اللہ حفاظت کر رہا ہے آسمانوں کی بھی زمین کی، اور اس میں کوئی تکان اسے طاری نہیں ہوتی۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس میں نفی ہے اصل میں۔ تورات میں جو تحریف کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے بار بار کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے، تورات میں بھی ہے، لیکن وہاں کسی نے اضافہ کر دیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا، جس کی پھر نفی کی گئی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ۔ یقیناً صحیح ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں بنایا، لیکن ہمیں کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ یہ انسان جب اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرنے لگتا ہے تو ہی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو بھی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تمہاری قوتیں، تمہارے جو بھی طاقت ہے، تمہارا علم ہے، یہ سب نہایت محدود عطائی چیزیں ہیں جو اللہ نے دے دی۔ زندگی مستعار ہے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ زندگی مستعار ہے، اس کی عطا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو ہے۔ ہندی زبان کا دوہا بڑا عمدہ ہے، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے۔ جب سب کچھ ہے ہی تیرا، میں تیری جناب میں پیش کر رہا ہوں، تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے، اس سے میرا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جب میرا ہے ہی نہیں، ہے ہی تیرا، میں سب کچھ تیری راہ میں لگا رہا ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک عظیم آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آج تک ہماری پوری تاریخ میں کسی شخص کو جبرن مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں، مسلمان سے جبرن عمل کرایا جائے گا۔ اگر تم مسلمان ہو، نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھو گے جوتے لگیں گے، کوڑے لگیں گے، جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے کہ ہاں اب نماز کی پابندی کروں گا۔ اسلامی نظام میں اسلامی قانون پر جبرن عمل کرایا جائے گا، کس سے؟ مسلمان سے۔ جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، تو اس پر عمل کرو، لیکن کسی غیر مسلم کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں۔ قد تبین، اس کو بھی آج کل کے آزاد خیال لوگ جو ہیں وہ اس کو اس غلط معنی میں لیتے ہیں کہ دین کے احکام کے اندر بھی کوئی جبر نہیں ہے۔ دین کے احکام میں جبر ہے، تم نے مانا ہے تو اب عمل کرو، تمہیں اس کا تقاضے پورے کرنے ہوں گے، یا سیدھے سیدھے باہر نکل جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کامیابی واضح ہو چکی ہے، سعادت کا راستہ ممیز ہو چکا ہے کجی سے، گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو کوئی کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، یہ بہت اہم ہے۔ کفر بالطاغوت مقدم ہے، پھر ایمان باللہ جو ہے معتبر ہوگا۔ طاغوت کون ہے؟ طغا، سرکش، جو بھی اللہ کے حکم سے سرتابی کر رہا ہے، چاہے تمہارا باپ ہو وہ طاغوت ہے، چاہے تمہاری اپنی قوم ہو، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہی، وہ طاغوت ہے۔ طغا، جو اللہ کی سرکشی کر رہا ہے، اللہ کے احکام سے سرتابی کر رہا ہے، وہ کفار ہے، شیطان ہے، شیطان کی ذریت مانوی ہے، سلبی ہے، وہ امریکہ ہے، وہ کوئی اور ہے، جو بھی ہے، جو بھی اللہ کے احکام کے مقابلے میں سرکشی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغا کہتے کہ طغیانی کسے کہتے ہیں؟ دریا کا پانی اپنی حدود میں بہ رہا ہے، ٹھیک ہے، حدود سے نکل گیا، یہ طغیانی ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، تو طغا در حقیقت ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص، ہر وہ انسٹیٹیوشن طاغوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تقدیر کے پابند، جمادات و
نباتات، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند یا پابندی ہے۔ تو طاغوت کا کفر اور انکار، اور طاغوت کے تحت اگر آپ رہ رہے ہیں، آج ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اسلامی نظام قائم ہے پاکستان میں؟ طاغوت ہے، نہ امریکہ میں ہے نہ یہاں، کوئی فرق ہی نہیں۔ تو اس میں لازم ہو جاتا ہے اس بندہ مومن کے لیے کہ ریکنسائل نہ کرے ذہناً اس نظام کو، اس نظام کے ساتھ وفاداری کا دم نہ بھرے، اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ رہے انڈر پروٹیسٹ کہ اس نظام کو بدلنا ہے، اپنی توانائیاں قوت صلاحیتیں اس کے لیے وقف کرے کہ اس نظام کو بدل کر اور حق کا بول بالا کرنا ہے۔ تب وہ اس نظام میں سے اگر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زندگی کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ جائز ہوگا، ورنہ اگر اس نظام کو ذہناً تسلیم کر لیا، ریکنسیلیشن، اور پھر اس کے تحت آپ پراسپر کرنے کی فکر کر رہے ہیں، پروان چڑھنے کی، پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ کہ آپ اس نظام طاغوت کے وفادار ہیں، لہذا پھر اللہ سے بے وفائی ہے، پھر اللہ کے مقابلے میں آپ سرکش ہو گئے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ لا انفصام، یہ کنڈا اب نکلنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اگر سمندر میں کوئی جہاز تھا اور اس کے عرصے سے کوئی گر پڑا نیچے پانی کے اندر، لیکن کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ کو معلوم ہے وہ کنڈا نہیں چھوڑے گا، اب اس کو معلوم ہے میری زندگی جو ہے اس کنڈے کے ساتھ وابستگی ہی میں میری زندگی ہے۔ تو اس طرح کا مضبوط کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا اس شخص کے جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اور پھر مزید آیتیں دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا۔ یہ جو ہے یہ بھی تعلق دوستی کا دو طرفہ ہے۔ سورہ یونس میں آپ آیت پڑھیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں۔ تو اللہ کے اولیاء اہل ایمان ہیں، اللہ ولی اہل ایمان کا ہے۔ جیسے وہ ذکر تھا فاذکرونی اذکرکم، اسی طریقے سے آگے چل کر آئے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے تم اللہ کے دوست بن جاؤ اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ دوست بن کر کیا کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، حمایتی ہے، پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، ذہنی اندھیرے، نظریات کے اندھیرے، افکار کے اندھیرے، عقائد کے اندھیرے، اعمال کے اندھیرے، ان سب سے نکال کر وہ نور کی طرف مسلسل بہاتا رہے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اب ان کے دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں طاغوت، شیطان، اور شیطان کا جو لشکر ہے اب وہ ان کے ساتھی ہے، یا شیطان کے جو ایجنٹ انسانوں میں ہیں، ایک شیطان کے پیروکار ہیں جنات میں سے، اور ایک شیطان کے پیروکار اور اس کے ایجنٹ ہے جو اس اصل شیطان کے بھی کان کاٹ دے، وہ انسانوں میں شیطان ہے۔ اب یہ ان کے ساتھی ہوں گے، یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کا کام یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت روشنی اگر ہے بھی علم کی، عقیدے کی، ایمان کی، ان سے نکال کر ظلمات میں، کفر میں، شرک میں، نفاق میں، ان کے مختلف تاریکیوں کے اندر لے جاتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جہنمی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 35ویں رکوع میں 3 واقعات کا تذکرہ ہے، جن میں سے 2 کا تعلق حضرت ابراہیم کی شخصیت سے ہے اور 1 کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام کی شخصیت سے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم کی جب پیشی ہوئی ہے نمرود کے دربار میں اور انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ اور جسارت کے ساتھ کھل کر کہا ہے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں تمہیں نہیں مانتا رب، وہ بھی ربوبیت کا مدعی تھا کہ میں ہوں رب، جیسے فرعون کی بات ہے انا ربکم الاعلی، تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کا مدعی تھا۔ اور حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر جب انکار کیا ہے تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی رکھتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ رکھ سکتا ہوں۔ 2 قیدی منگوائے جو جیل میں تھے، جو لوگ کنڈیمڈ تھے، سزائے موت ہو چکی تھی،
ایک کو وہی دربار میں گردن مار دی، ایک کو آزاد کر دیا، دیکھو میرا اختیار ہے، میں نے اس کو زندہ رکھا، اسے مار دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات کہی، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، اگر تیرا کوئی اختیار ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر کا ہے۔ جب یہ حضرت ابراہیم، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد زوال آیا ہے بنی اسرائیل میں، تو ان کے اوپر ایک وہ بڑا سخت ترین دور آیا جب عراق کے بادشاہ، بابل کے بادشاہ، پرانے زمانے میں عراق کو بابل کہتے تھے، بیبیلون، نبوکدنیزر، اس نے حملہ کیا 586 قبل مسیح میں، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا اسے مسمار کر دیا، ایک متنفس باقی نہیں چھوڑا۔ اندازہ کیجئے 12 لاکھ کی آبادی کا شہر آج سے 2500 سال قبل، 2600 برس قبل جو ہے وہ شہر کتنا آباد تھا، لیکن اس کے بعد خاک اڑ رہی ہے، مٹی ہے، کوئی متنفس نہیں۔ حضرت عزیر کا گزر ہوا، اس تباہی کا منظر دیکھ کر زبان سے الفاظ نکل گئے، اب اس کا تذکرہ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس مسئلے اس شخص کے معاملے کو یاد کرو کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر سے، وہ بستی جو ہے وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، جب کوئی مکان گرتا ہے تو چھت نیچے ہو جاتی ہے، دیواریں اس کے اوپر آتی ہیں۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے یہ دل میں کہا کہ اس بستی کے اس طرح اجڑ جانے کے بعد اللہ کیسے اسے دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ ایک ذہن میں اشکال وسوسہ پیدا ہوا کہ اب یہ بستی دوبارہ نہیں بس سکتی، یہ تو اس طرح تباہ و برباد ہو گئی، ایک متنفس نہیں، 2 اینٹیں قائم نہیں ہے صحیح۔ فاماتہ اللہ 100 عام، تو ان پر اللہ نے 100 برس کے لیے موت وارد کر دی۔ ثم بعث، پھر 100 برس کے بعد اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنے عرصے رہے ہوگے؟ قال لبثت یوما و بعض یوم، ایک دن رہا ہوگا یا دن کا کوئی حصہ، ظاہر بات ہے کہ کیا پتا موت کی حالت میں کتنا وقت گزر گیا۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں، اللہ نے فرمایا تم 100 برس رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب ہماری قدرت کے مظاہر دیکھ لو، تمہارا وہ پینے کا سامان جو بھی مشروب تھا ساتھ، اور تمہارا کھانا جو تمہارے ساتھ تھا، دیکھ لو وہ صحیح سالم ہے، تازہ ہے، ان میں سے کوئی چیز بسی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف وانظر الی حمارک، ذرا دیکھو اپنے اس گدھے کو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا، وہ مر چکا، ہلاک ہو چکا، گوشت گل چکا، ہڈیوں کے پنجرا پڑا ہوا ہے زمین پر۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اور تمہیں ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزھا، ذرا دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے کیسے ہم ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں اس گدھے کی، ثم نکسوھا لحما، پھر کیسے تمہاری نگاہوں کے سامنے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ان پر واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ معاملہ تاریخی اعتبار سے بھی جان لیجئے کہ یروشلم جو برباد ہوا ہے نبوکدنیزر کے ہاتھوں، جسے بخت نصر کہہ دیتے ہیں اردو میں، وہ 586 قبل مسیح میں ہے، اور حضرت عزیر کی قیادت میں جب بنی اسرائیل کی واپسی شروع ہوئی ہے یروشلم کی، اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ ذوالقرنین کہ خورس، سائرس جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے عراق پر حملہ کیا تھا، اور اس نے پھر نبوکدنیزر کے جو بھی وہ وہاں وارثین تھے انہیں شکست دینے کے بعد دشمن کا دشمن اپنا دوست بن جاتا ہے، تو یہود کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ واپس یروشلم کو آباد کر لو۔ اب وہاں سے ان کی 150 برس بعد واپسی ہو رہی ہے، 450 قبل مسیح میں پھر واپسی ہوئی ہے۔ یہ جو 136 برس کا وقفہ ہے، اس میں حضرت عزیر 100 برس اس میں سے سوئے رہے ہیں، اور 36 برس پھر انہوں نے جا کر ان میں تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے، توبہ کی منادی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں تم پر تمہارے شامل حال ہوں، جس کا ظہور ہوا پھر کہ خورس یا سائرس اس کی شکل میں، اور پھر انہیں نجات ملی، پھر انہوں نے آ کر دوبارہ اپنا ہیکل تعمیر کیا۔ یہ دوسرا ہیکل وہ ہے جو پھر مسمار کیا ہے سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جنرل نے، سن 70 سے لے کر آج 1998 ہے، 1928 برس سے یہ ہیکل سلیمانی دوبارہ مسمار پڑا ہوا ہے۔
صرف اس کی ایک دیوار ہے، ویلنگ وال بچی کھچوئی ہے، وہ وہاں یہودی جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر ٹکرانا چاہتے ہیں، روتے ہیں وہ اپنا. لیکن اب جو حالات آ رہے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت جلد وہ اب مسجد اقصیٰ کو گرا کر اور اس کی جگہ پر اپنا اوریجنل ٹیمپل آف سولومن ہیکل سلیمانی کو وہ تعمیر کریں گے. یہ صورتحال جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بہت بڑے ہنگامے کا سر آغاز بنے گی. تیسرا واقعہ اس میں آیا ہے حضرت ابراہیم کا بھی اسی طرح. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ابراہیم نے بھی اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی، پروردگار مجھے دکھا تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ. ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. البتہ یہ چاہتا مجھے پورا اطمینان ایسا ہو جائے، میرا دل جو ہے ٹھک جائے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا مشاہدہ کرایا. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. 4 پرندوں کو تم لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اپنے سے انہیں ملا لو، مانوس کر لو. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. پھر ان کا قیمہ کرو اور 4 پہاڑوں پر جا کر ان کے وہ بوٹیاں ان کے حصے رکھاؤ. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ. پھر ذرا ان کو پکارو، یَأْتِینَکَ سَعْیًا. وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. اس کے بعد رکوع آتے ہیں یہ 36 اور 37. یہ قرآن مجید میں ضربہ سلام ہے انفاق فی سبیل اللہ پر. دیکھیے قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل، یہ پیرل انداز میں آ رہے تھے. قتال کرو اللہ کی راہ میں، انفاق کرو اللہ کی راہ میں. پھر 2 رکوع آ گئے قتال کی ایک خاص واقعہ جو کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہوا تھا، طالوت اور جالوت کی جنگ، اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کو پیش کی جو ہے نقشہ دکھا دیا گیا کہ یہی مرحلہ اب تمہارے ہاں آنے والا ہے. یہاں اب یہ 2 رکوع ہے جو انفاق فی سبیل اللہ پر ضربۃ السلام ہے پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جامع مفصل. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کتنا کچھ ملے گا اللہ کے ہاں سے، اس کے لیے مثال دی ہے. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ یا کسی اور جنس کا دانہ، اس کو اگر زمین میں تم بو دیتے ہو، حبۃ انبتت من 7 سنابل، تو جو پودا نکلا اس میں 7 بالیاں یا سٹے ہو گئے. اگر وہ کارن ہے، مکئی ہے، تو اس میں سے اس کے پودے کے اندر 7 سٹے لگے ہوئے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے موجود ہیں. گویا ایک دانے سے 700 دانے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہاری نگاہوں کے سامنے لا رہا ہے. اسی طرح پروردگار تمہارے جو کچھ اللہ کی راہ میں تم انفاق کرو گے 700 گنا اجر تو اس کا دے گا ہی، لا محالہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. اس سے بھی آگے دگنا کرے گا جس کو چاہے گا. اس کے ہاں یہ حساب کتاب اس معنی میں نہیں ہے، تو تمہارے لیے ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، ورنہ 700 گنا کی بھی اس کے ہاں قید نہیں ہے، بغیر حساب دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کے بعد ان 2 رکوعوں میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اجر و ثواب کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جس کی ایک تفصیل کے دامن سے معاملہ آ گیا. پھر ایک فرق واضح کیا گیا ہے. انفاق اللہ کے راہ وہی مقبول ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوے کی بات نہ ہو. یہ مشہور نہ کرانا ہو کہ بڑا فلانتھروپسٹ ہے اور بہت ہی یہ تو جو ہے پیسے خرچ کرنے والا ہے اور بڑے اس نے امدادی ادارے قائم کیے. نہیں، کوئی بھی ایسی شے اگر نیت میں آ گئی تو وہ زیرو ہے، زیرو سے ضرب کھا کے بڑی سے بڑی رقم زیرو ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کی نفی ہو جائے گی. تو اصل مثال جو ہے، اصل جو بھی اللہ کا وعدہ ہے وہ ہے انفاق اللہ کی راہ میں مگر خلوص کے ساتھ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ جو ہے وہ 700 گنا اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب دے گا. لیکن اگر لوگوں کے اندر اپنی دولت مندی کا مظاہرہ کرنا ہے یا اپنی سخاوت کا جو ہے مظاہرہ کرنا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اگر ایسی چیز نیت میں آ گئی، اگر آپ کی نیت میں نہیں ہے کوئی تعریف کر رہا تو آپ کو کوئی حرج نہیں، آپ کی نیت میں نہ ہو. اگر آپ کی نیت کے اندر جو ہے یہ دوغلا پن ہے تب تو یہ زیرو سے ضرب دے دے گا ہر چیز کو. لیکن اگر آپ کی نیت میں نہیں ہے تو اگر کوئی آپ کی کسی نیک کام کی شہرت بھی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں جن میں تقویٰ زیادہ ہو جاتا ہے
کہ لوگوں میں اگر میری شہرت ہو رہی ہے تو یہ بھی کہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پکڑ کا سامان نہ ہو رہا ہو۔ اس پر حدیث نبی میں نہیں، یہ بشارت ہے، یہ تو در حقیقت تمہاری نیت یہ نہ ہو کوئی نیک کام کرتے ہوئے۔ تو اس کے لیے بڑی جو ہے وہ تفصیل اس میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ انفاق جب اللہ کی راہ میں کرو تو اچھا مال دو، نہ کہ برا۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہارا محبوب مال ہے اگر وہ خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ دل سے اتر گیا، اب اذکار رفتہ کچھ ہے وہ دے دی اللہ کے نام پر، پھٹا ہوا کپڑا ہے وہ دے دیا کسی غریب کو تو بڑی حاتم طائی کے قبر پر لات مار دی ہے، پھٹے ہوئے بوسیدہ کپڑے دے دیے، بوسیدہ جوتے دے دیے، یہ نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اہل ایمان خرچ کرو اللہ کی راہ میں پاکیزہ عمدہ چیزیں جو تم نے کمائی ہو، اور وہ کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے اگا دیا ہے۔ زمین میں زراعت کر رہے ہو تو جو پیداوار ہے اگایا تو ہم نے ہے، اس میں سے جو اچھا حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے جو کوئی ذرا ردی قسم کے مال ہے اس کا ارادہ نہ کرو اللہ کی راہ میں دینے کا۔ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ تم وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر دے دو، حالانکہ اگر کبھی تم پر ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو کبھی ایسی چیز خوش دلی سے قبول نہیں کرو گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو اللہ غنی ہے حمید ہے، یہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اس فقیر کو نہیں دے رہے، اللہ کو دے رہے ہو، تو اللہ کو دے رہے ہو تو اچھے سے اچھا مال نکال کر دو، بہتر سے بہتر چیز دو، نہ یہ کہ گھٹیا اور ردی مال۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی کا خوف دیتا ہے، یہ سب دے دو گے کیا کرو گے، خود کیا کرو گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کر رہا مغفرت کا اور اپنے فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اس کے بعد اہم آیت آئی ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ حکمت اور دانائی یعنی حقائق تک رسائی ان کو دیتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تعالیٰ بخشت خدائے بخشندہ، اگر آپ اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت سے نوازے گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور اس انفاق کے ضمن میں جو آخری مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ دیکھیے ایک ہے صدقہ خیرات، صدقہ خیرات غرباء، مساکین، بیوائیں، یتیم، ان کے لیے ہے۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق، وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ ہونی ہے تو اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، جیسے حضور نے اعلان کیا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اب جو بھی جو کچھ لا سکتا ہو پیش کر سکتا ہو پیش کرے۔ وہ آپ نے مشہور واقعات سنے ہوں گے، حضرت ابو بکر اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے آئے، ایک کوئی چیز سوئی تک نہیں چھوڑی گھر میں۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں، یہ تو ہوئے ہنگامی حالات، عام حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ حاجت مند لوگ جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں گھومنے پھرنے کا اب ان کے لیے استطاعت نہیں ہے۔ ہر دعوت ہر تحریک میں جب تک کچھ ہمہ وقت کارکن نہ ہو وہ تحریک آگے نہیں چلتی۔ یہ ہمہ وقت لوگ جو ہے ان کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اب وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں شب و روز، تو معاش کیسے پیدا کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ یا اصحاب الصفہ جو بیٹھے ہوئے تھے حضور کے دروازے پر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، آخر ان کے لیے بھی تو کسی چیز کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ وہ لوگ جو گر گئے ہیں خدمت دین کے اندر، اس طریقے سے وہ منہمک ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں، ہمتن لگ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے اپنی معاش پیدا کرنے کے لیے زمین میں چلت پھرت ممکن نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایسے لوگ ظاہر بات ہے کہ خیرات مانگا نہیں کرتے، یہ خیراتی یہ لوگ جو ہے سائلین میں سے نہیں ہے، لہذا عام دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اغنیاء من التعفف، جب وہ سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں تو اس کی وجہ سے عام لوگ سمجھیں گے، جو ناواقف ہیں ان کے حالات وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ تو غنی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں پہچان لوگے ان کے چہروں سے،
ظاہر بات ہے کہ اگر احتیاج ہوتی تو چہرے پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے. کوئی سوال کرے نہ کرے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے لپٹ کر، جیسے کہ فقیر جو ہے لپٹ کر عیدین میں اور جمعے کی نمازوں میں وہ آپ سے کچھ نہ کچھ جیب سے نکلوا لیتے ہیں. یہ ان کی محنت مزدوری ہے، یہ آپ کی خیرات نہیں ہے، تو اپنی ان کی ایک محنت ہے، نکلوا لیتے ہیں کوشش کر کے. یہ ظاہر بات ہے یہ لوگ جو دین کے لیے اپنے آپ کو ہمتن لگا چکے ہوں، وہ اس طرح کا کردار تو ان کا نہیں ہوگا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم خیر میں سے خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا. یہ ہے گویا کہ عام حالات میں انفاق فی سبیل اللہ کی سب سے بڑی مد. جو لوگ اپنے آپ کو ہمتن ہمہ وقت دین کے کام میں لگا دیں، ان کی معاشی ضروریات کی کفالت، اور پھر جب کوئی ہنگامی مرحلہ آئے، کوئی جنگ ہے، اس کے لیے جو ضرورت ہے جب سامان کی اور اسلحہ کی اور رسد کی، اس کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ رکوع ختم ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اگلا رکوع شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ بحث ختم ہو رہی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو بھی دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اس کے بعد جو رکوع آیا ہے، یہ یہاں تک تو 37 رکوع ہو گئے، یہ 38واں رکوع ہے اہم ترین موضوع پر. یہ ہے سود کی حرمت. یہ معاملہ جو ہے اس قدر اہم ہے کہ ایک پورا رکوع اس پر آیا ہے. کسی اور حرام شے کے ذکر پر قرآن مجید میں اتنی تشریح، اتنی تفصیل، اتنی بحث، اتنی لے دے، اتنی رد و قدا موجود نہیں. اور یہاں بھی یہ ہے کہ انفاق کے فوراً بعد اصل میں کیا ہے، جو میں نے کہا تھا سرپلس ویلیو، آپ کی ضرورت سے زائد جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ در حقیقت آپ کا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے مال میں رکھ دیا تھا. یا تو غرباء اور مساکین کو دے کر فارغ ہو جاؤ، یا اللہ کے دین کے لیے لگا دو. اسے ریٹین کرنا، اسے جمع کرنا. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کے لیے تو فرمایا ویل لکل ھمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ دے دینا کے اندر عافیت ہے. لہذا انفاق، اور آپ انفاق نہیں کرتے، سود پر رقم انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ مزید کمائیں، یہ اس کی ضد ہو گئی. یہ گویا کہ دو متضاد رویے ہوئے کہ جو بھی آپ کے پاس عفو ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے دے دیں انفاق فی سبیل اللہ یا صدقے کے اندر دے دیں، دوسرا اس کے برعکس ہے کہ سود پر لگائیں. تو یہ ہے بدترین شے اور پہلی ہے بہترین شے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح جیسے کہ کوئی شخص جسے کہ شیطان نے مس کر کے مخبوط بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ بیع خرید و فروخت بھی تو ربا کے مانندی ہے. میں نے 100 روپے کی ایک چیز خریدی، 110 میں بیچ دی، 10 بچ گئے. 100 روپے کسی کو دیے ایک مہینے کے لیے، 110 لے لیے، یہ بھی برابر ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ حرام اور یہ حلال؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ Who are you؟ اللہ کا اختیار ہے جو حکم دینا چاہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ حکمت بیان کرتا کہ ان میں فرق کیا ہے بیع میں اور ربا میں، لیکن نہیں. اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، تمہارے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایک شے کو حرام کیا. اس کے لیے دلیل طلب کرنا جو ہے وہ در حقیقت اپنے ایمان کی کمزوری کا اظہار کرنا ہے. یا قرآن پر ایمان نہیں، یا محمد پر ایمان نہیں، کسی پر تو ایمان نہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، تو جس شخص تک بھی یہ موعظت نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی جانب سے اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے گزر چکا، جو کھا پی چکا وہ اسے معاف ہو جائے گا. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہے گا. ومن عاد، اور جو اس آیت کے نزول کے بعد بھی دوبارہ ارتکاب کرے گا اسی جرم کا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خلود فی النار کفار کے لیے ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کفار کے اندر کھلے کھلے کافروں میں شریک کر رہا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہاں پھر دیکھیے دونوں متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا رہتا ہے، برباد کرتا رہتا ہے، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ ربا جس معاشرے میں آتا ہے دو برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، ان امپلائمنٹ اور انفلیشن، اور جتنا جتنا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے اتنی ہی ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، اتنی ہی انفلیشن بڑھتی ہے۔ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے یہ دونوں چیزیں۔ یہ محق ہے، ربا کے ذریعے سے جو نظام جو ہے برباد ہوتا ہے انسانی معیشت کا، وہ در حقیقت ان دو اعتبارات سے ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، جس معاشرے میں یہ خیر اور صدقات کا مرحلہ ہوگا، لوگوں میں خوشحالی بھی ہوگی، اس سے معیشت جو ہے اس کو ایک انسینٹیو ملے گا، اور وہ معیشت صحت مند معیشت ہوگی، اس کے اندر جو ہے برکات پیدا ہوگی۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ناشکرے اور گنہگار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، چھوڑ دو جو بھی سود میں سے بچ گیا ہے، جو بھی باقی ہے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو سن لو الٹیمیٹم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو باز آ جاؤ تو راس المال تمہارا جو اصل رقم ہے اس کا تمہارا حق ہے، وہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا اصل سرمایہ مارا جائے گا تو تم پر ظلم ہو جائے گا، تم سود لیتے ہو تو تم ظلم کر رہے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض جو ہے وہ ذرا تنگی میں ہے تو پھر اسے مہلت دو کہ وہ آسانی کی حالت تک پہنچ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر جو وہ تنگی میں ہے تمہارا مقروض، صدقہ ہی کر دو، معاف کر دو اس کو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو۔ اب یہ آخری آیت جو پڑھ رہا ہوں میں آج، یہ آخری آیت ہے نزول قرآن کے ضمن میں، آخری آیت جو نازل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ذی نفس کو، ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔